بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے احباب فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ درود شریف ہے حضرت امام ابو عبداللہ قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں خواب میں سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف انہیں تعلیم فرمایا۔ اب درود شریف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں اللہ رب العزت سے رزق مانگنا چاہیے، کیسا رزق مانگنا چاہیے۔ ہم فقر و فاقہ کے وقت رزق تو مانگ لیتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا رزق ہو جس میں ہم خود مشقت میں پڑ جائیں، تو بڑے احسن انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف ان کو سکھایا۔ درود شریف سماعت فرمائیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر محمدن کو آگے ملا کر نہ پڑھیں، محمدن پر وقف کریں۔ محمدن بھی پڑھ سکتے ہیں، محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقف کر کے آگے شروع کریں۔ وَهَبْ لَنَا اللہم من رزقک الحلال الطیب المبارک ما نصون به وجوہنا عن التعرض الى احد من خلقک واجعل لنا اللہم الیہ طریقا سہلا من غیر تعب ولا نصب ولا منت ولا تبعۃ وجنبنا اللہم الحرام حیث کان وأین کان وعند من کان وحل بیننا وبین اہلہ واقبض عنا ایدیہم واصرف عنا قلوبہم حتی لا تنقلب الا فیما یرضیک ولا نستعین بنعمتک الا علی ما تحب یا ارحم الراحمین۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود نازل فرما۔ وَهَبْ لَنَا اللَّهُمَّ مِن رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ۔ اے اللہ، ہمیں اپنا مبارک حلال طیب رزق عطا فرما۔ اب دیکھیں اس کے اندر طیب کی بھی دعا کر دی، حلال کی بھی دعا کر دی، اور مبارک یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رزق تو بہت ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، تو برکت کی بھی دعا کر دی حضور نے۔ فرمایا ما نصون به وجوہنا عن التعرض الى احد من خلقک، ایسا مبارک حلال طیب رزق ہو جس کے ذریعے ہم اپنے چہروں کو تیری مخلوق میں سے کسی کے سامنے لے جانے سے محفوظ ہو جائیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا اللَّهُمَّ إِلَيْهِ طَرِيقًا سَهْلًا، اے اللہ اس رزق کی طرف ہمارا راستہ آسان فرما۔ بعض اوقات رزق تو مل جاتا ہے لیکن راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، بوجھ بہت ہوتا ہے، لیکن حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس رزق کی طرف ہمارا راستہ آسان فرما، من غیر تعب ولا نصب ولا منت ولا تبعۃ، بغیر تھکاوٹ کے، بغیر احسان کے، بغیر کسی بوجھ کے۔ وجنبنا اللہم الحرام، اے اللہ ہمیں حرام سے دور فرما، حیث کان وأین کان وعند من کان، حرام جو بھی ہو، این کان جہاں بھی ہو، وعند من کان اور جس کے پاس بھی ہو، اے اللہ ہمیں حرام سے دور فرما۔ اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو، قریبی سے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس حرام ہے تو یا اللہ ہمیں اسے دور فرما دے۔ وحل بیننا وبین اہلہ، اور تو ہمارے درمیان اور حرام خوروں کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی دوری ہو جائے۔ اب پہلے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں دور فرما، آگے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، اور ہم سے ان کا ہاتھ روک لے، یعنی ہمارے اوپر ان کا تصرف نہ چل سکے۔ ادھر سے اپنے آپ کو دور کرنے کی دعا کی جا رہی ہے اور ادھر سے حرام خوروں کو دور کرنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ ان کا وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، ہم سے ان کا ہاتھ روک لے، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، اور ان کے دل ہم سے پھیر دے، یعنی ان کی ہماری طرف توجہ ہی نہ ہو، ہم بھی دور رہیں لیکن ان کی ہماری طرف
توجہ ہی نہ ہو، ان کے دل میں ہمارا خیال ہی نہ ہے جو حرام کھاتے ہیں۔ حتیٰ لا تنقلبوا، حتیٰ کہ وہ نہ لوٹیں مگر اس میں جو تیری رضا کا سبب ہو۔ کوئی ایسی چیز ہو جس سے تیری رضا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہمیں دور رکھ۔ ولا نستعین بنعمتک الا علی ما تحب یا ارحم الراحمین، ہم تیری نعمت کی مدد نہیں مانگتے مگر اسی نعمت پر مدد مانگتے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ ہمیں صرف تیری نعمت نہیں چاہیے، تیری وہ نعمت چاہیے جو تجھے پسند ہے۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے کا کتنا عظیم و شان کلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علامہ قسطلانی کو عطا فرمایا، تو ہمیں بھی اس کلام نبوت سے فیض حاصل کرنے کی